علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ حضرات، میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن چونکہ مسلسل سفر میں تھا، پرسوں کوئٹہ تھا، رات اسلام آباد تھا، جمعہ بھی پڑھایا، پھر ایک پروگرام عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، تو ابھی اس پروگرام کے بعد پھر مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ تو مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ ان تھکاوٹوں کو اور ان سفروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اخروی زندگی کے لیے ہمارا کچھ سامان تیار کر دے۔ اور آپ حضرات بھی کافی دیر سے انتہائی قابل احترام بڑے بھائی کی، سید صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اور گفتگو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں اور آپ سب کسی کی امانت ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی یہ کسی کی امانت ہے۔ یہ خواتین خاموش ہو جائے بھائی، میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا خاموشی اختیار کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا سانس امانت ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو اختیار میں لگایا ہوا ہے نا، یہ ساری دھونس دھاندلی ہے، جال سازی ہے۔ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی یہ مرضی اور منشا نہیں کہ میرا پیدا کیا گیا بندہ اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے کھائے، اپنی مرضی سے پیے۔ یہ وہ اپنی بارگاہ میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا، پیدائش کے بعد اسے پالنے والا، پالنے کے بعد ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا، اور اس کے بعد پھر اسے اپنے پاس بلانے والا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرنے والا، پھر اس سے سوال و جواب کرنے والا۔ سارا نظام تو اس کا ہے، ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اس نے ایک آرٹیفیشل اس عارضی دنیا میں ایک آرٹیفیشل سارے کا سارا نظام اپنے ارد گرد بنایا ہوا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، میں تمہیدی باتوں کے بعد اپنے اصل عنوان پہ آنا چاہتا ہوں، اور دعا ہے اللہ میری بھی اصلاح فرما دے، آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔ کیوں؟ اس
اللہ کی بندگی والا ایک دن اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک لمحہ، وہ ایک اللہ کی بندگی میں نہ رہنے والے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے. 1000 سال سے لمٹ ہی کوئی نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، فکر پیدا کیجئے، فکر پیدا کیجئے. عمر بن عبدالعزیز سب کہو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا حاکم گزرا، 10 سال حکومت نہیں کی، 50 نہیں کی، 5 نہیں کی، 99 ہجری کو آیا، 11 ہجری کو قبر میں چلا گیا. 2 سال جب حاکم بنا تو کہنے لگا میں حکومت کرتے وقت صرف یہ خیال کروں گا کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے، جواب دینا ہے. کوئی مسئلہ بھی آیا. ایک دن اس کی پھوپھی آئی تو کہنے لگی بیٹا تو نے سارے شہزادوں کے وظیفے بند کر دیے ہیں جو تجھ سے قبل امیر المومنین اور حاکم وقت دیا کرتے تھے. کہنے لگا ہاں پھوپھی میں نے صحیح سمجھا، اس بیت المال پہ یتیم کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، غریب کا حق ہے، بادشاہوں کے بیٹوں کا حق نہیں ہے. آج الٹ ہے بات. اپنی بیوی سے کہا، ایک سونے کی بالی ہوتی ہے جو عورتیں اپنے کانوں میں ڈالتی ہیں، چھوٹی سی بالی، کانٹا جس کو کہہ لیں. کہنے لگا اس کو گرم کر کے لاؤ. وہ گئی فاطمہ، اس نے گرم کیا. جب وہ بالی آگ بگولا ہو گئی، آگ نما ہو گئی، تو اس نے آ کے عمر بن عبدالعزیز کو پیش کی. تو اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اسے چمٹے سے اٹھا کے اپنے بھتیجے کے ہاتھ پہ رکھ دے، ہاتھ پہ رکھ دے. کہنے لگی بیٹا میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پھول جیسے بیٹے کے ریشم جیسے ہاتھ جلتے ہوئے دیکھ لو. کیا جواب دیا عمر بن عبدالعزیز نے؟ اپنی پھوپھی سے کہا اے پھوپھی دنیا میں تو اتنے سے کانٹے سے بھی درد محسوس کرتی ہو، قیامت کے دن کیا کرو گی جب تیرا سارے کا سارا بھتیجا آگ میں جل رہا ہوگا. یہ فکر ہے، یہ فکر. اس اسلام نے، اس دین نے، آقا کے پیغام نے ہم سب کی یہ اصلاح کی ہے کہ آؤ ساری دنیا کے ناخداؤں سے کٹ جاؤ، اس ایک عرش والے خدا سے جڑ جاؤ، اور آ جاؤ ساری دنیا کے جعلی پیشواؤں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھو اور اکیلے آمنہ کے لال کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ. چلو تو آمنہ کے لال کی راہ پہ چلو. اور کس طرح چلو؟ عرش والے کے سامنے گردن جھکا کے چلو. یہی تو پیمانہ ہے مسلمان کا. تیری میری اس مختصر سی زندگی میں یہی تو سبق ہے، کوئی لمبا چوڑا سبق نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میرے ملک کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے، 10 سال تک بھی یہاں ڈکٹیٹروں نے حکومتیں کی ہیں. بعد میں ان کی قبروں پہ دعا کرنے والا نہیں ملتا، ان کا نام لیوا. اس پاکستان میں جس نے جتنی لمبی حکومت کی ہے اس کی اولاد کو اتنا ہی ذلیل و رسوا ہونا پڑا. بعد میں کوئی اپنی طرف سے الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن آؤ ایسا حکمران بھی اس کائنات میں گزرا ہے جس کا نام
عمر بن عبدالعزیز ہے کہ اسے اللہ اکبر عراق سے ایک عورت آئی، ڈھونڈتی 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 شام پہنچی، کہنے لگی بادشاہ کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ کا گھر تو وہ ہے، کچی کوٹھری، ٹوٹا ہوا دروازہ، کچی مٹی کا بنا ہوا۔ کہنے لگی آئیے جی ماشاءاللہ، آئیے آئیے، ہمارے شیخ تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ رونق لگ گئی، آئیے جزدانی صاحب آ جاؤ۔ شیر پنجاب بھی آئے نا کہ نہیں؟ تو میں 15 منٹ ہی کرنی تقریر انشاءاللہ۔ اچھا آ جاؤ۔ میں جناب شیر دل قائد قاری حنیف بٹی صاحب کو بھی شیخ صاحب جگہ دیو، آؤ آؤ۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ نصر اللہ عزیز صاحب کو بھی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور یزدانی ادریس یزدانی صاحب کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، آمین۔ میں عرض کر رہا تھا عراق سے سننا بات، اور یاد رکھنا میں کہا کرتا ہوں اہل حدیثو، وہ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیثو تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ یہ کوئی میں بات فرقہ واریت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، سیاسی آدمی ہوں اور سیاست سے پہلے مذہبی آدمی ہوں۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی تحقیق کی، میں نے جتنا پڑھا، جتنا سنا، جتنا سمجھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کائنات میں اگر کوئی دین ہے یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دو چیزوں کو مان کے آدمی اہل حدیث کہلواتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو، تمہیں دین بھی وہ ملا جو آخری دین ہے، تمہیں وہ وحی نصیب ہوئی جو آخری وحی ہے، اور اس کے اوپر ہی آئی جو آخری نبی ہے، اور تم اس امت کے باشندے ہو جو امت بھی آخری ہے۔ اور آج تیرا میرا ماضی اتنا درخشندہ ہے کہ کوئی ماں کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جس اسلام کا نام لیتے ہو اس پہ کبھی کسی نے عمل بھی کیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو ہم ابو بکر کو پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی پوچھے ہم عمر کو پیش کرتے ہیں، عثمان کو، علی کو، طلحہ و زبیر کو۔ جب ان نفوس قدسیہ کو پیش کرتے ہیں تو کعبہ کے رب کی قسم ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، نہ تیرے میرے دین پہ آنچ ہے، کوئی حرف ہے، اور نہ اس دین کے پہلے ماننے والوں پہ کوئی حرف ہے۔ تیرا میرا ماضی تو روشن ہے۔ آج ہی میں نے مرکز بلال میں کہا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ آج ساری رات یہ لفظ دہراتا رہوں کہ لوگوں، اسلام کا سورج وہی ہے، تم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ لوگوں، قرآن و سنت کا جھنڈا وہی ہے، تمہارے اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ تھک گئے ہیں، تمہارے بازو تھک گئے ہیں۔ آؤ کعبہ کے رب کی قسم اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنا جینا مرنا اس کے دین کے مطابق کر لو۔ اور میں جو ایک دو واقعات عرض کر کے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عراق سے ایک عورت آئی، شام پہنچی، بادشاہ کا گھر ڈھونڈتی ڈھونڈتی عمر بن عبدالعزیز کے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر داخل ہوئی، سننا بات، اور جس کے پاس دین ہو اس کے پاس پوری کائنات نہ ہو وہ سردار ہوتا ہے۔ سن لو بات، آج یہ فیصلہ کر لو، یہ چند لوگ اگر تہیا کر لیں، اے پیدا کرنے والے، سب کچھ چھن جاتا ہے، چھن جائے، اللہ نہ قرآن جائے نہ حدیث جائے، میں یقیناً لکھ دیتا ہوں وہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، مرنے کے بعد بھی بادشاہ ہوگا۔ کیا حیثیت ہے جائیدادوں کی،
مال کی، مویشی کی، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ اوقات ہے تو صرف رب کے قرآن کی ہے یا محمد کی زبان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جسے تو نے اور میں نے چھوڑا ہوا ہے، نتیجہ یہ ہے 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب اس وقت اس زمین پہ 1.5 ارب، اور یہودی کتنا ہے؟ 1.5 کروڑ، 1.5 ارب مسلمان ہے اور 1.5 کروڑ یہودی ہے، جوتے کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، 22 کروڑ کے پاکستان کی بات کرتا ہوں، 22 کروڑ۔ اگر اللہ نے جس دن چاہا، کیونکہ وہ تو کرے گا ہی کرے گا نا، ایک قوم کام نہیں کرے گی اٹھا کے پھینکے گا، دوسری لے آئے گا۔ آج میں اور تم جو سانسیں لے رہے ہیں، مرنے کے بعد کھاتا ہمارا کھلنا ہے، پڑوسی کا نہیں کھلنا۔ جواب تم نے دینا ہے کہ بتلاؤ، جب میں نے دین کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے تمہارے گھروں تک پہنچایا تھا، تم نے اس پہ کتنا عمل کر کے دکھایا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ ہر چیز میں اپنی مرضی، ہر چیز میں، ایسے بات نہیں چلے۔ اللہ، ہم خطا کار سہی، ہم گناہگار سہی، اللہ ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی طاقتوں کو دیکھ، اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ جو باقی دن رہ گئے ہیں، اللہ یا رب کے قرآن سے وابستہ کر دے یا اپنے نبی کے فرمان سے وابستہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ خاتون آئی، یہ کس کے پاس ایسے واقعات ہیں؟ عیسائیوں کے پاس ہیں؟ انہیں پوچھو تمہارے نبی نے کیا کیا ہے؟ وہ چند واقعات کے سوا پوری عیسائیت کو نہیں پتا کہ عیسیٰ کیا کرتا رہا، موسیٰ کے ماننے والوں کو نہیں پتا۔ چند معجزات، پیدا ہوا، فرعون کے گھر پہنچا، جوان ہوا، نبوت ملی، مناظرے ہوئے، معجزات دیکھے، فوت ہو گیا۔ یارو، خدا کی قسم تم اور میں اس قدر خوش قسمت ہیں کہ اگر کوئی ایک ادا بھی محفوظ ہے تو وہ مدینے والے کی محفوظ ہے، اس کے دین کی محفوظ ہے۔ اور وہاں تو مدینے والا تو وہ تو اس کی تو کیا بات ہے، یہ تو عمر بن عبدالعزیز کی بات سنا رہا، اور عمر بن عبدالعزیز تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ اہل حدیثو، اسماعیل سلفی کی تاریخ پڑھ لو، گجرانوالے والے کی، کعبہ کے رب کی قسم تمہیں اس صدی میں بھی محمد کے غلام کی خوشبو آ جائے گی، آج بھی موجود ہے۔ جس نے پایا وہ پکڑا نہیں گیا، اور جس نے نہیں پایا وہ کبھی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ لمبی بات ہوگی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی وہ عورت عمر بن عبدالعزیز کے گھر پہنچی، کیا دیکھتی ہے؟ اجڑا ہوا گھر ہے، کچی مٹی کا بنا ہے، اور ایک بندہ اپنے گھر کے اندر مٹی میں پانی ڈال رہا ہے اس کو گوندنے کے لیے، دیواروں پہ لگانے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیگم کے پاس بیٹھی کہنے لگی، بہن یہ بادشاہ کا گھر ہے، یہ ہے مسلمان تیری تاریخ، آج بھی جا کے دیکھ لو بادشاہوں کے گھر۔ اس نے کہا ہاں بادشاہ کا گھر ہے۔ کہنے لگی بیڑا غرق ہو گیا، میں اپنے گھر کا دیا جلوانے کے لیے آئی تھی، اس کا تو اپنا بیڑا غرق ہوا ہوا، گھر میں چیز ہی کوئی نہیں۔ فاطمہ نے جواب دیا، کہنے لگی بہن سن لے، ہم نے اپنے لوگوں کے بھی دیے جلوانے کے لیے اپنا بجھا کے رکھا ہوا ہے، اپنا بجھا کے رکھا ہوا۔ اس نے کیا پوچھا؟ کہنے لگی وہ بندہ تیرے گھر میں، تو امیر المومنین کی بیوی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں امیر المومنین کی بیوی۔ اس نے کہا یہ جو ملازم ہے تیرا، یہ پانی کا بوکا نکالتا ہے کنویں سے اور مٹی میں ڈالتا ہے، تمہیں دیکھ لیتا ہے، پھر بوکا ڈالتا ہے، پھر تمہیں دیکھ لیتا ہے۔ اس نے کہا اے بی بی، اے بہن، اے اجنبی عورت، یہ میرا ملازم نہیں، میرا خامد ہے، اور یہی تمہارا امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، کہنے لگے ہاں
خاتون بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی عراق سے آئی ہوں، میں بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، عراق سے آئی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ماں باپ مر گیا ہے، اے امیر المومنین میں وظیفہ لینے آئی ہوں۔ اپنی بیوی فاطمہ سے کہا قلم کاغذ دو، کاغذ قلم پکڑا، گورنر بغداد کو لکھا، اما بات اس کو اتنا وظیفہ دے دو، فلاں بنت فلاں کو اتنا دے دو۔ وہ ہر بیٹی کا وظیفے کی چٹ ملنے پہ کہنے لگی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب چوتھی بیٹی کا وظیفہ لکھا جا رہا تھا نا، اس کے منہ سے نکلا واہ بادشاہ، واہ امیر المومنین، جیسے آج ہم مولوی پھول جاتے ہیں، کوئی پھولنے کی ضرورت نہیں، یہ بھولا ہوا سبق ہے۔ آؤ، اگر میرا بولنا یا میرے بعد والوں کا بولنا یا پہلوں کا بولنا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ دنیا کی واہ 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 سے کیا بنتا ہے؟ کچھ نہیں بنے گا، بیکار ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے جب کہا واہ بادشاہ تیرے جیسا کوئی نہیں، واہ یہ وہ، کاغذ بھی رکھ دیا، پینسل بھی رکھ دی، کہنے لگے یہ جن تینوں کو میں نے وظیفہ دیا ہے، انہی کے وظیفے کو اکٹھا کر کے چوتھی کو بھی پال لینا۔ کہنے لگی بادشاہ کیا ہو؟ امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا جب تو اس کی تعریفیں کرتی تھی، میرا قلم اس کی امانت ہے، بیت المال اس کی امانت ہے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کی تعریفیں کرتی رہی، میں تیری بیٹیوں کو وظیفے دیتا رہا۔ جب تو نے میری تعریف کی تو میں نے سمجھا عمر اگر اپنی تعریف پہ وظیفہ دے گا تو توحید پہ آنچ آ جائے گی، اب نہیں دوں گا۔ بغداد گئی، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اور بغداد پہنچی، بغداد کے گورنر کو جا کے وہ رکا دیا، اس نے پڑھ کے کہنے لگا افسوس، رو پڑا۔ کہنے لگی روتے کیوں ہو؟ گورنر کہنے لگا روتا اس لیے ہوں جس کا رکا لے کے آئی ہے وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ چیخیں نکل گئی، کہنے لگی ہائے اللہ، اتنے مہینے جاتے لگے، اتنے مہینے آتے لگے، آج پیسے کی باری لینے کی باری آئی تو وہ مر گیا۔ آؤ لوگو، جو میں عرض کرنے آیا ہوں، جو بھی اپنی زندگی کے سانس عرش والے رب کے لیے گزارتا ہے وہ مر جاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو مرنے نہیں دیتا ہے، اس کی آبرو پہ حرف نہیں آنے دیتا ہے، وہ خود سنبھال لیتا ہے۔ گورنر نے جواب دیا، کہنے لگا بی بی رویا تو اس کی جدائی میں ہوں، رہا مسئلہ تیرے رکے کا، یاد رکھ لے جس کا یہ رکا ہے، جتنا اس کی زندگی کے اندر اس کا احترام تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا زیادہ احترام ہے۔ اسی کی بیوی فاطمہ، اسی کی بیوی فاطمہ، وہ ایسی فاطمہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، یہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، پھر خامند بادشاہ، پھر بھائی بادشاہ، پھر دوسرا بھائی بادشاہ، 5 بادشاہوں سے نسبت ہے عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کی، 5 بادشاہ۔ عمر بن عبدالعزیز جب حاکم بنے تو سب سے پہلے وزیر خزانہ کو بلایا، بلا کے کہنے لگے ساری کی ساری جائیداد کل تک، اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ اس کے کپڑے جب دھوبی کے پاس جاتے تھے تو شام کے 9 دولتیے دھوبیوں کو کہتے تھے پیسے ڈبل لے لو، ہمارے کپڑے بھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ دھو دو۔ کیوں؟ کہ جو وہ خوشبو لگاتا ہے وہ مٹتی نہیں ہے، کپڑوں سے جاتی نہیں ہے۔ لیکن عجب معاملہ ہے، جب آیا امامت کے منصب پہ، جب آیا امیر المومنین کے منصب پہ، تو کہا اللہ اتنا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے، اللہ سب کچھ لے لے پر مجھے کامیاب کر دے۔ اور مسلمان تیرے کندھے پہ بھی بوجھ بڑا ہے، اور اہل حدیث میں تم سے مخاطب ہوں، تجھے اس پاکستان میں، اس دنیا میں اگر نصیب میں آیا ہے کہ تو قرآن کی بات کرتا ہے،
یا محمد کے فرمان کی بات کرتا ہے تو یاد رکھ قیامت کو پوچھا بھی نوجوانوں تمہیں سے جائے گا، حنفیوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ملاوٹ والے دین کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور یہ سارے کے سارے سوال تو قرآن و سنت سے جواب دیے جائیں گے، اور تو کہیں سے نہیں آئے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا سارے کے ساری جائیداد اٹھا کے بیت المال میں جمع کر دی۔ رات کو بیوی کے پاس آیا، مسلمان جب مومن ہو جاتا ہے، یہ مسجد میں اور آپ سب بیٹھے ہیں نا، آج اگر فیصلہ کر کے جائیں اللہ مرنا گوارا ہے، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی یہ گوارا نہیں، 1 مہینہ 40 دن پڑھ کے دیکھو، پھر اپنے اندر دیکھنا لذت کیسی آتی ہے، کیونکہ فطرت کے پاس آ گئے۔ آئے اے فاطمہ، جتنے ہیرے جواہرات تجھے ملے ہیں نسل بعد نسل، نسل بعد نسل، بادشاہوں سے، باپ سے، دادا سے، بھائیوں سے، سارے کے سارے اٹھا کے دے دے، میں نے بیت المال جمع کرنے ہیں۔ 2 رکھے رستے آگے، 2 چیزیں پیش کی، یا سب کچھ واپس کر دے یا مجھ سے طلاق لے لے، میں ہیرے جواہرات والی بیوی بادشاہ بن کے نہیں رکھنا چاہتا۔ الٹ معاملہ ہے آج، ہمارے وزیر اعظم کو گھڑی ملی، وہ بتا ہی نہیں رہا کہاں گئی، کہتا پتہ نہیں کیا، بتاتا ہی نہیں۔ آؤ نام نہاد ریاست مدینہ نہیں چل سکتی، اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا ہے تو مدینہ کے باسیوں کو پہلے پڑھو، اس کے امیروں کو پڑھو، اس کے غریبوں کو پڑھو، اس میں بادشاہت کرنے والوں کو پڑھو۔ کہنے لگی یہ سارے کے سارے لے لو، عمر مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے عمر بن عبدالعزیز چاہیے۔ لوگوں مر گیا، سالہ بادشاہ بنا۔ سننا بات، اس نے سب سے پہلے خزانچی کو بھیجا، کہنے لگا جاؤ میری بہن کے گھر، اور میری بہن ہی نہیں اور عمر بن عبدالعزیز کی بیوی بھی ہے، اور جا کے کہو اب تیرا بھائی بادشاہ ہے، تیرا خامد بادشاہ نہیں ہے، جو تیرے بیت المال میں ہیرے جواہرات پڑے ہیں یہ سارے کے سارے میں بھیج رہا ہوں، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو۔ جس مومن اور مسلمان کے دل میں قبر کو جنت بنانے کی فکر لگ جاتی ہے، وہ ہیرے جواہرات کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھتا، یاد رکھنا۔ آئے پیش کیا، نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہنے لگی لے جاؤ واپس، جس کے ساتھ زندگی میں عہد کیا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی عہد ہے، نہیں لوں گی، اسی طرح قسم پرسی میں مر جاؤں گی، لیکن اپنے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ لوگوں، جنہیں رب کا احساس پیدا ہو جائے وہ اپنے خامد کے سامنے شرمندگی سے ڈرتی ہیں، اور میں اور تو اپنے خدا کے سامنے پیش ہونے کے سے کیوں نہیں شرمندگی سے ڈرتے؟ تو جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اسی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا کہ جب آدمی 40 برس کا ہو جاتا ہے، میرا خیال پٹی صاحب ہو گئے نا، زیادہ ہو گئے، 40 کا عمر بن عبدالعزیز کا فتویٰ سن لو۔ میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر کا میرے لیے آپ کے لیے سب سے بڑا فتویٰ ہے، سب سے بڑے، اگر اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ فرمایا جو 40 سال کا ہو جاتا ہے وہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے یا ہوتی ہے، فرمایا اس کے پاس حجت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تو نے مجھے وقت نہیں دیا تھا، ٹائم نہیں دیا تھا۔ تو لہذا آئیے نوجوانوں، بھائیوں، بوڑھوں، جوانوں، اس زندگی کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھو، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے کہ صحابی رسول ایک مردہ بکری کو کھینچتا ہوا مدینے سے باہر جا رہا ہے، آقا نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ بتلاؤ اس کے مالک کی اس بکری کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اوقات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اگر اس کی اوقات ہوتی تو اسے گھسیٹتے ہی لے جاتا، اس کی تو کوئی اوقات نہیں۔ فرمایا پھر سن لو، اس مالک کی اس بکری کے بارے یہ رائے ہے کہ اب اس کی کوئی اوقات نہیں، عرش والے رب کی اس سے بھی کم اوقات اس دنیا کی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ لیکن آؤ لوگو، اسے اپنی تربیت گاہ سمجھو، امتحان گاہ سمجھو، یہ پرچہ دینے کا حال ہے، ایگزامینیشن حال ہے۔ اپنے پرچے صحیح صحیح کرو، اللہ قبر میں بھی عزت دے گا، محشر میں بھی دے گا، اور جنت الفردوس کا وارث بھی انشاءاللہ بنائے گا۔ تو اس کے لیے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ بڑی خبردار کرنے والی آیت ہے، بس اسی کا ترجمہ اور اسی کے حوالے سے 3 مثالیں دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان کو خبر دے دے کہ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے والا وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کرنے کے بعد اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں اس نے جتنے بھی کام کیے ہوں گے وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ وہ خسارے والا ہے، وہ گھاٹے والا ہے۔ دنیا میں اس سال گھاٹا پڑ جائے، بندہ دوسرے سال کہتا ہے امید لگا لیتا ہے، اس دفعہ فصل اچھی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، آئندہ سال ہو جائے گی۔ اس دفعہ دکان اچھی نہیں چلی، کوئی بات نہیں، آئندہ سال گاہک آ جائے گا۔ یہ گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن دوستو قیامت کا گھاٹا پھر گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا۔ 2 ہی راستے ہیں، یا اس دن فیصلے کے بعد عرش والے کی جزا ہے یا اس کی سزا ہے، بس تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا جس کے اعمال اس دن اللہ نے اپنی نگاہ میں نہ لائے، اپنے ترازو میں نہ ڈالے، سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے، گھاٹے والا وہ ہے۔ بھئی اب مجھے اور آپ کو کیا اس خسارے سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ آپ جلسہ سننے آئے ہیں، بڑے بڑے قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا آج تم دکان چھوڑ کے آئے ہو، مرنے کے بعد وہ دکان تمہیں نہیں بچا سکتی، پتہ نہیں کس کے قابو آ جائے، کیا اس کا حشر و رہتی ہے نہیں رہتی۔ لیکن آؤ، اگر اس اللہ کے گھر سے تم کوئی ایسی بات سیکھ کے چلے گئے کہ تم نے مرتے دم تک یاد رکھا، کعبہ کے رب کی قسم تمہیں وہی کامیابی ہے، وہی تمہاری کامیابی۔ تو لوگوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، ایک خرچہ مسافر اپنا دنیا میں اپنے جیب میں ڈال کے سفر کرتا ہے۔ آخری بات سنیے، وہ اسلام آباد جائے، لاہور جائے، سعودیہ جائے، آسٹریلیا جائے، امریکہ جائے، وہ اپنی جیب میں خرچہ ڈالتا ہے، کیوں؟ کہ میرا سفر اچھا ہو جائے گا۔ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سفر کتنا ہے؟ 1 مہینے کا، 10 دن کا، 10 گھنٹے کا، 2 مہینے کا۔ اور وہ سفر بھی کبھی ذہن میں لائے ہو جس نے مرنے کے بعد شروع ہونا ہے پھر ختم ہی نہیں ہونا؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ وہ بھی سفر ہے، اور یہ تو عارضی ایک ٹھہراؤ کی جگہ ہے۔ اصل سفر تو اس وقت ہے جب سفید کپڑے میں لپیٹ کر مجھے اور تمہیں لوگوں نے قبر میں اتار کے آنا ہے۔ آغاز تو وہاں ہونا ہے، آغاز تو وہاں ہے، اور آغاز ہے پھر اختتام نہیں ہے۔ میرے پیارے نوجوان بیٹو، آؤ اپنی جوانیوں کو اگر رب کی بندگی میں لا سکتے ہو تو یاد رکھو یہ تمہارا پیغمبری شیوا ہوگا، اس سے بڑی کامیابی کی راہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہاں تجھے ڈالر چاہیے سفر کے لیے، تمہیں پاؤنڈ چاہیے، تمہیں ریال چاہیے، تمہیں درہم چاہیے، تمہیں دینار چاہیے، لیکن یارو یہ دنیا کا عارضی سفر ہے۔ جو اخروی سفر ہے اس میں ڈالر نہیں چاہیے، اس میں دینار نہیں چاہیے، اس میں ریال نہیں چاہیے، اس میں روپیہ نہیں چاہیے،
اس میں تیری نماز چاہیے یا تیری زکات چاہیے؟ اس میں تیری توحید چاہیے یا تیری سنت سے وفا چاہیے؟ اگر تو اپنی نماز کو، اپنی زکات کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، اپنی تقریر کو، اپنی نماز پڑھانے کو اس اللہ کے ہاں کھلے ہوئے کھاتے میں مرنے سے پہلے جمع کروا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے تو محشر کے میدان میں چمکتا ہوا چہرہ لے کر جنتوں کا وارث بن جائے گا۔ لیکن اگر تیرے نامہ اعمال میں نہ تیری نماز جمع ہوئی، نہ تیری زکات جمع ہوئی، نہ تیرا صدقہ جمع ہوا، نہ تیری خیرات جمع ہوئی، تو اس دن کی شرمندگی پھر تیری کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس اکاؤنٹ میں جمع کروانے والے اعمال کی فکر پیدا کر دے، اس کی فکر پیدا کر دے۔ لوگو آؤ، سب سے دنیا میں قیمتی چیز وہ آپ کا عمل ہے۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اکیلا، جیسے شاہ صاحب کہہ گئے، اور اکیلا اہل حدیث نام رکھنے سے جنت تو نہیں ملے گی۔ کیوں بھائی؟ ایک آم کا بوٹا تمہارے گھر کے سامنے ہے، آپ سارا سال آم کا بوٹا کہتے رہیں، اور اگر اس کو آم نہیں لگیں گے آپ رکھیں گے؟ اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ آؤ مومنو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، تو تم سے اگر اعمال نہ ہو سکے تو اللہ کو تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ شرط ہے، ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کہہ دے کہ اب میری زندگی نہیں، اب جو بھی گزرے گی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرے گی۔ کیا ممکن ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول سویا رہا ہو اور کان میں فجر کی اذان پڑھ رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو ماں پت تھکا آیا کوئی گل نہیں؟ یہ اسلام میں ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو آؤ، اگر تم آئے ہو رب کے گھر میں تو جو میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس کی نماز محفوظ رہ گئی، جس کا اعمال محفوظ رہ گئے، وہ کامیاب ہے۔ جس کا وہ محفوظ نہ رہا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی رب نے کھاتا کھولا ہوا ہے۔ تم بینک میں جاتے ہو اپنے محلے میں، کہتے ہو بھائی میرا بیٹا باہر سے کمائی کر کے آیا ہے، یہ میرے کھاتے میں پیسے جمع کر لو۔ ڈالر آئے ہیں، درہم آئے ہیں، دینار آئے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے چیک کاٹ کے کہتے ہو جاؤ بیٹا اپنے کھاتے سے اتنے پیسے لے آ، تنگی آ گئی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور یارو، ان دنیا کے بینکوں میں درہم دینار جمع ہوتے ہیں، اور عرش والے نے جو تمہارا اور میرا کھاتا وہاں کھولا ہے، وہاں درہم دینار جمع نہیں ہوتے، وہاں اعمال جمع ہوتے ہیں، نیکی جمع ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر ایک ٹوٹا بینکار، ایک سود کا گماشتہ بینکار تیرا نوٹ جمع کرنے سے پہلے حکومت وقت کی مور دیکھتا ہے، مور دیکھتا ہے، پھر جمع کرتا ہے، تو اللہ بھی تیرا میرا عمل اپنے اسلام کی اور اپنے نبی کی مور کے علاوہ جمع نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے 60 سال تک نماز پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اللہ کہے گا اس کے منہ پہ مار دو نماز۔ کیا فائدہ ہے بھائی؟ فائدہ صرف یہ ہے کہ آؤ، تم نے اگر کوئی عمل کرنا ہے یاد رکھو تو اپنے ہر عمل سے پہلے اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرو، 3 چیزیں پیدا کرو۔ پہلی بات، اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے سینے سے شرک نکال کے باہر پھینکو۔ شرک لعنت ہے، اور شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اگر تم کوئی عمل سے پہلے اپنے آپ کو شرک کی آلودگی سے نہیں بچا سکتے، یاد رکھنا ساری دنیا کے
پہاڑوں کو سونا بنا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ کرنے والا مشرک ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ مکہ میں ایک شخص تھا، حج کے موقع پہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب حج ہو جاتا لنگر کھانا کھولتا، جب حج ہو جاتا تو 1000 جوڑا حاجیوں کو تحفہ دیتا۔ اماں جی نے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا سخی اس مکہ میں گزرا ہے آپ کے آنے سے پہلے، تو اس کا یہ اتنا اچھا عمل کیا اسے جنت میں لے گیا ہے؟ آقا نے فرمایا، میری عائشہ، وہ بدبخت جنت میں نہیں جا سکا، اللہ نے جہنم میں پھینکا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ عمل بھی تھے اور جہنم میں بھی چلا گیا؟ فرمایا ہاں، جب حاجیوں کے لنگر خانے بند ہو جاتے، حاجیوں کو جب جوڑے تقسیم کر لیتا، تو بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے بت کے سامنے گر کے کہتا کہ میں کر کے آ گیا ہوں، اب اسے قبول تو کروا دے، تو کروا دے۔ اتنے الفاظ تھے کہ عرشوں سے آواز آتی تھی کہ تو بدبخت ہے، تو نے میری توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ تیرے قریب تھا، تو مجھے چھوڑ کے ان بتوں کے پاس جا چکا ہے۔ تو لوگوں آؤ، اتنا حساس معاملہ ہے کہ تیرے میرے دین کی بنیاد ہی توحید ہے، توحید۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں توحید، اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے، فرمایا اللہ کی توحید کے اندر اخلاص ہو اور اللہ کی مخلوق کا احساس ہو۔ مخلوق سے پیار کرو اور رب کے نام پہ مر جاؤ، مٹ جاؤ۔ جب اسے مان لیا ہے تو پھر کسی اور کو اپنی خاطر میں نہ لاؤ، نہ لاؤ۔ آزما کے دیکھ لو، جہاں جاؤ اپنے رب کے نام پہ جاؤ، اور واپس آؤ تو رب کے نام پہ واپس آؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی، وہ گراتا ہے، وہ گراتا ہے۔ اتنا حساس معاملہ کہ آقا نے فرمایا کہ میرے امتی کو لو کہنا حرام ہے، لو لو نہ کہا کرو۔ اگر کتا نہ بھونکتا تو چوری ہو جاتی، اگر دکان نہ کھولتا بھوکا مر جاتا، اگر کھاد نہ ڈالتا فصل مر جاتی، اگر دوائی نہ کھاتا میں مر جاتا، اگر فلانا آتا یہ ہو جاتا۔ فرمایا اگر کا کلمہ میری امت پہ رب نے حرام قرار دے دیا ہے، جو کہو کہو، اللہ نے اگر چاہا، انشاءاللہ 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 جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو توحید کے ساتھ اپنے عمال کو بچاؤ، توحید کے بغیر تمہارا عمل نہیں بچتا۔ آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہے ابو طالب اور ایک ہے بلال حبشی، نام سنا ہے بھائی؟ ابو طالب کون ہے؟ سگا چچا ہے، اور جس دن نکاح ہوا نا آقا کا، تو آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا آپ نے نصر اللہ عزیز صاحب سے کہ ختیجۃ الکبریٰ سے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح پڑھانے والا ابو طالب تھا۔ ابو طالب، اور کیا ہوا؟ اتنا اپنے بھتیجے کا خیر خواہ، اتنا محب، جس دن مرا اسی کا بیٹا علی المرتضیٰ آ کے کیا کہتا ہے؟ ان عمک الزال قد مات، اے اللہ کے رسول آپ کا گمراہ چاچا دنیا سے جا چکا ہے۔ ماشاءاللہ جی، شیر پنجاب، شیر پنجاب ماجد، میرے بھائی جان السلام علیکم، اتھے آجو پڑھ سے نال۔ آخری بات سنیے جی، میں تو صرف تھوڑا انتظار کرنا۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں ان عمک الزال قد مات، یہ کون ہے جس نے نبی کا نکاح پڑھایا؟
جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں وقت گزارا، جو ہر مصیبت سے ٹکرا گیا مگر بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اور کون آیا ہے؟ شیر خدا آیا ہے، فاطمہ کا سرتاج آیا ہے، عبد المطلب کا، ابو طالب کا بیٹا آیا ہے، اور آ کے کہتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ جو جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے، جو کہتا ہے میری موجودگی میں کوئی جانور پہ بھی ظلم کرے تو مجھے محمد کو گوارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے. کیا جواب دیا؟ اذهب فواری ہے، جاؤ. علی مجھے کیا کہتے ہو؟ جاؤ کوئی گڑھا کھودو اور اس کے اندر دبا دو، دبا دو. واللہ لا اواری ہے انہو مات مشرکا. اے اللہ کے رسول، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سگے باپ کو نہیں دبانا چاہتا، اس لیے کہ مشرک کی موت مر گیا ہے. یہ ہے توحید. اگر یہ نہیں تو تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ نہیں تیری تجارت کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ نہیں ہے تیری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ تیرے زندہ رہنے کا ہی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ چچا ہے، سنیے آخری بات، چچا ہے، فاطمہ کا سسر ہے، نبی کا چچا ہے، ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بھائی ہے، شیر خدا کا باپ ہے، اور اس کا انجام توحید نہیں تو کیا ہے؟ اور دوسری طرف کالے رنگ کا بلال ہے، قد بھی چھوٹا ہے، زبان بھی توتلی ہے، نسل بعد نسل غلام ہے، اور ایک قدم زمین پہ مارتا ہے ٹوٹے جوتے کی آواز اللہ جنت تک پہنچا دیتا ہے. سبب کیا تھا؟ کہ بلال کہتا تھا کہ لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی بیٹا دینے والا نہیں، لا کوئی بیٹا لینے والا نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، لا کوئی عزت کا مالک نہیں، لا کوئی ذلت کا مالک نہیں، لا کوئی رزق کا مالک نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا ہے. یہ بلال تھا. عظمت رحمان، عظمت توحید، عظمت مصطفیٰ. ترجمان مسلک اہل حدیث چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب. اللہ خوش رکھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے. اگر توحید میں خلل ہے ساری دنیا کے بادشاہ بن کے بھی مر جاؤ سوائے جوتوں کے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. آج اس مسجد کے چوک میں ایک جوتے پالش کرنے والا غریب اور دیار، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر توحید پہ مر گیا قیامت کے دن وہی سردار ہوگا. اور جو سردار ہے اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو جو اس کی ذلت ہے وہ کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. ایک توحید اٹھاؤ، اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ، پھر نماز قبول ہوگی. اس کے بعد نبی کی سنت کے مطابق کرو، پھر اعمال قبول ہوں گے. اور جو بھی کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے پھر قبول ہوں گے. اگر توحید نہیں ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے اور تمہارے اعمال میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ اعمال چاہے 100 سال کے ہوں انہیں اللہ اپنی نگاہ رحمت سے قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کرے گا. آؤ، میں جو عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ تیری میری زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ تیرا میرا عمل ہے. ان عملوں کو بچا لو، ان عملوں کو بچاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے. وآخر